دوستوں ہمارا یوٹیوب چینل ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ منبر رسول پر جلوہ افروز شیخ طریقت حضرت سید انور حسین قادری الجیلانی مد ظلہ النورانی و دیگر علماء کرام و شورا اعظام و سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهل بيتي سفينة كالنوح من ركبها فقد نجا ومن خلفها فقد ضل وقال عليهم السلام من كنت مولاه فعلي مولاه وقال عليهم السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر جی لگا کر لو لگا کر
اپنے قلوب و اذہان کی حاضری کے ساتھ دربار رسالت و آل رسالت میں حاضر ہو کر عشق و محبت میں ڈوب کر جنہیں جو درود پاک یاد ہو بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلا آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ مردان شیر یزدان الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور خواجہوں کو خواجہ، راجاؤں کے راجا، سلطان الاولیاء فی الہند، ہم با ادب ہیں، جیسی بارگاہ ہوتی ہے ویسے ہی بارگاہ والوں کے نام لینا جانتے ہیں۔ ہم غوث اعظم کے دربار میں غریب نواز کا زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگاتے، غوث اعظم کی بارگاہ میں غوث اعظم ہی زندہ باد۔ امام حسین ہے تو امام حسین زندہ باد۔ ہم خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں تو خواجہ غریب نواز زندہ باد کہتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم کی بنیاد پر تم بڑے نہیں بن سکتے جب تک کہ تیرا اخلاق اور تیرے اندر بزرگوں کا ادب نہ ہو، وہ علم فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسا ہی شیخ سعدی نے فرمایا کہ گدھے پر علم کی کتاب لادنے سے کوئی گدھا عالم نہیں بنتا، اسی طریقے سے کوئی مولوی بزرگوں کی شان میں کسی اور کی بولی بولے تو وہ با ادب نہیں بے ادب کہلاتا ہے، وہ عالم نہیں۔ اس لیے ادب پہلے ضروری ہے، اور ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم آئے ہیں حضرت کی بارگاہ، یہ غوث اعظم کے پوتے ہیں، اور ایسے جلیل القدر وقت کا جلالی پیر بھی اور وقت کے جمالی پیر، جب طوفان کو روکنا ہوا تو جلال دکھا دیا، جب کسی کو بخشنا ہوا تو اپنا جمال دکھا دیا۔ اب اسی دریا کو روکنا ہوا تو جلال آیا، اب بستی والوں کا نوازنا ہوا تو جمال آیا۔ یوں کہو کہ ایک شمس الدین کے اندر جلوائے حسن بھی ہے، جلوائے حسین بھی ہے، جلوائے حسن بھی ہے، جلوائے حسین بھی ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن صاف کر لو مولویوں، خاص طور سے کہ کسی سید کو کسی مولوی نے نہیں پڑھایا ہے، کسی سید کو کسی مولوی نے نہیں پڑھایا۔ مولوی اپنا مقدر سنبھالنے کے لیے سیدوں کی جوتی کو سر پر رکھا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدوں کا مقام بلند ہے، کوئی مائی کلا لاکھ دن والا ہو جائے ایک سید کے مقابل میں کبھی نہیں آ سکتا۔
میں علم کی پگڑی رکھا گئی اب جاؤ بہن سید کے قدم میں. ابھی واقعہ سنا نا, وقت کے تاجدار علم کے وقت کا مجدد ہے. یہ نہیں دیکھا کہ ہم اپنی پگڑی کس کے آگے رکھ رہے ہیں, ایک عالم کے آگے یا جاہل کے آگے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ متقی ہے کہ نہیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ پرہیزگار ہے کہ نہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے خون میں کچھ اور نہیں, رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے, ان کے رگوں میں فاطمہ کا دودھ انہیں حسن و حسین پر کر کے دوڑ رہا ہے. یہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت خود بول پڑے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور, تیرا سب گھرانا نور کا. سبحان اللہ. بھول جائے کوئی کہ سید پر کوئی احسان کر رہا ہے, یاد رکھو کہ تمہیں علم اسی آل رسول کی چوکھٹ سے حاصل ہوا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, علماء کرام کی توجہ چاہوں گا, میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باب العلم کے اندر کہ اللہ نے علم قضا کے 100 حصے فرمائے, جس میں 99 حصے کا علم صرف مولا علی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پوری دنیا کو ایک حصہ, تو ایک حصے پہ اتنا غرور مت کر, اس لیے کہ ابلیس کو لے ڈوبا ہے یہی تکبر, یہ گھمنڈ, تکبر یہ گھمنڈ یہ ابلیس کو لے ڈوبا. تو گھمنڈ مت کر, اپنی زندگی کو تابناک بنانا چاہتا ہے تو آل رسول کے قدم میں گرایا, جب کوئی گرا ہے تو اعلیٰ ہوا ہے. سبحان اللہ. سیدوں کو اعلیٰ بنانے کی ضرورت نہیں, خود ہی اعلیٰ. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ بنانے کے لیے آئے ہیں, یہ اعلیٰ بنانے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ان کو بنا کر کے بھیجا ہے, ساری نسل ختم ہو جائے گی. اٹھاؤ مشکات شریف کی حدیث کا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے مباہلہ ہے, جب نصرانی لوگ بھاگ گئے, این علی, لبیک یا رسول اللہ, میری داہنی طرف آ جاؤ. این فاطمہ, لبیک یا رسول اللہ, میری بائیں طرف آ جاؤ. این حسن والحسین, لبیک یا نانا جان. ہاں میرے پیارے, میری گود میں, داہنی گود میں امام حسن, بائیں گود میں امام حسین. میرے آقا نے پیاری کالی کالی کملی کو لیا, ڈھانپ لیا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, من احبہ احبنی, اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس سے بغض رکھے مولا تو بھی اس سے بغض. اور یاد رکھو اے لوگوں, میری اہل بیت ہے, دنیا کی ساری نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن میری اولاد تمہیں قیامت تک میرے ساتھ ہے. تمہاری ضمانت نہیں ہے آل رسول کی, آل رسول پر انگلی اٹھاؤ گے تو بکھر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. ان کو آلے کی بات نہ کرو, اور کسی خانقاہ پر کسی مولوی کا احسان نہیں ہے. اس لیے کہ یاد کیجئے تاریخ, خواجہ غریب نواز نے کون سے دارالعلوم میں پڑھا, مخدوم کی چوچا نے کون سے دارالعلوم میں پڑھا, محبوب الہی نظام الدین نے کون سی درسگاہ میں علم حاصل کیا. ابے دارالعلوم کا تو پتہ ہی نہیں. یہ خانقاہیں تھی جہاں پر عالم بھی بنایا جاتا تھا اور پیر طریقت بھی بنایا جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں شریعت کا علم, طریقت کا جام, یہ خانقاہوں میں پلایا جاتا ہے. یہ تو تم مولویوں پر ان خانقاہوں والوں کا احسان ہے جنہوں نے دے دیا کہ جاؤ مدرسہ کھولو, پڑھاؤ, ہم لوگوں کو اس راہ پہ چل دے. احسان خانقاہ والوں کا
پکا مولویوں پر ہے، مولویوں کا خانقاہ پر کوئی ایسا نہیں، اور کوئی یہ کہے کہ مولویوں کا سید پر ایسا نہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے کہ علم تجھے ملا ہے تو نبی کے در سے، علی کے در سے۔ آقا کی حدیث پاک جس کی تلاوت سے باب شرف کو آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو علی جو مولا، میں جس کا مولا ہوں میرا علی سب کا مولا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی سے کٹو گے تو نبی سے کٹو گے۔ اب بغیر علی کی غلامی کے ولایت نہیں ملتی ہمیں۔ علی تو بہت بڑی بات ہے، جب غوث اعظم کی غلامی کے بغیر ولایت نہیں ملتی میں ہوتا غوث اعظم بہت بڑے دادا ہیں، ان کی بات جانے دو۔ سارے ولیوں کے دادا کا نام غوث اعظم، ان کے پردادا کا نام مولا کائنات شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں ہندوستان کی دھرتی پر جب گنجے نبات حضرت سیدنا اولیاء الحق بندوی علیہ رحمت و رضوان ایک چلو پانی پینے کے وجہ سے علم اور ولایت سلب کر لیا۔ اب بنگال کی دھرتی پر ایک نہیں 70 علماء اور اولیاء کی ولایت اور علم کو سلب کر لیا۔ ان 70 علماء اور ان کی ولایتوں کو واپس کرنے کے لیے دلی سے آئین ہند سراج الدین نقی کو بنگال آنا پڑا۔ تو جب چھوٹے چھوٹوں کا یہ عالم ہے تو بڑوں بڑوں کا عالم کیا ہوگا؟ سنیے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کے دروازے۔ اس پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور علی کیا ہے؟ دروازہ۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اجازت ہو؟ چاہیے دیکھیے بھیا تم لوگ بھاگو گے تو بے فیض ہو جاؤ گے۔ آج کی رات بیٹھو، غوث اعظم بغداد سے آئے، پوتا دولہا بنا، نبی مدینے سے آئے، نواسا دولہا بنا، کربلا سے امام حسین آئے ہیں کہ میرا لخت جگر دولہا بنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن آئے ہیں میرا لخت جگر، میرا نور عین تاج دولہا بنا۔ سب کے سب آئے ہیں، سب کی فیض لینے کے لیے تھوڑی دیر تکلیف پڑتا ہے، اور اس تکلیف میں جو مزہ ہے نا وہ گیہوں کے کاٹنے اور دھان کی کٹائی میں وہ مزہ ہے۔ سنیے بڑا مزہ آئے گا۔ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر، علی دروازہ۔ جیسی آستانے کا احاطہ دیکھ رہے ہیں، آج بھی کہیں کہیں کچھ علامتیں باقی ہیں، اور ان شہر کے کچھ حصے موجود ہیں۔ جیسے کہ میں گیا تھا سادات پور نرسنگ واڑی، یہ کرناٹک اور شولاپور کے بیچ میں حصہ ہے۔ وہیں پر ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ وہ شہر اسی طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے، جو مین ایک دروازہ آج بھی اسی لگا شہر، چاروں طرف سے باؤنڈری میں کہیں پھری ہے، کہیں ٹوٹی ہے، کہیں پھوٹی ہے۔ تو جب بھی کوئی آتا تھا تو کسی نہ کسی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوتا تو، اور ایک وقت ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اتنے بجے دروازہ کھلے گا اور اتنے بجے بند ہو جائے گا۔
آپ اجمیر شریف گئے تو بلند دروازے کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا دلی گیٹ، وہ اسی پرانے شہر کی قلعہ نما جو شہر ہوتا تھا اسی کی وہ علامت، وہ گیٹ دلی گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا راستہ ہی دلی کی طرف ہے۔ تو اسی طریقے سے اب جو اندر ہے وہ شہر ہے، اندر میں شہر ہے، اور شہر میں جاؤ دیہات کو دیہات کیوں کہتے ہیں؟ ہر چیز دیہات میں مہیا نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی جو شہر میں آسانی سے ہو جاتی ہے، اور شہر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ کہاں کھوئے ہیں آپ لوگ؟ سرکار فرماتے ہیں کہ میں شہر ہوں۔ ارے بے وقوفو، تم جو کہتے ہو کہ نبی کے پاس کیا ہے، تو نبی نے خود فرما دیا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے ذہن میں نہیں ہے۔ تمہیں کون سی دولت چاہیے جو تیرے نبی کے پاس نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں شہر ہوں، اور اللہ نے ارشاد فرما ہی دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خزانہ دے دیا، خزانہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں حوض کوثر، ہمیں حوض کوثر بولو گے تو باقی شفاعت کا خزانہ کہاں چلا جائے؟ اگر شفاعت مراد لے لو تو پھر ایمان کا دروازہ کہاں چلا جائے گا؟ اگر صرف ایک چیز کوئی بھی لے لو تو دوسری چیز چھوٹ جاتی ہے، لہذا مان لو کہ نبی کو اللہ نے ہر چیز خزانہ، کوثر خزانہ، جو چیز تمہیں چاہیے ہر چیز، اور جب مل گیا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ کو دیا ہے تو آپ مانگتے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے تو جھڑکنے نہیں دیتے چلے جائیں، جیسا آئے مانگے دے دو، محبوب دینے والا تیرا رب ہے، بانٹنے والے تم ہو، اے میرے محبوب تم فرما دو ان اللہ یؤتی وَأَنَا نَاصِب، بے شک تیرا رب دیتا ہے اور میں بانٹا کرتا ہوں۔ میرا بریلی کا ہے، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے اعلان کرتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان حضرت شمس الدین، فیضان حضرت شمس الدین، جن کے عرس میں آئے ان کا نعرہ ضرور لگائیے۔ شہر سمجھ گئے؟ اب دروازے کو سمجھا۔ اچھا دروازہ جو ہوتا ہے مضبوط لوگ لگاتے ہیں مکان میں، توفیق بھائی کوئی خوب بڑھیا عمارت بنائے اور ایک دو تین mm پلائی کا کوئی دروازہ لگائے تو مضبوطی ہوگی، کیوں کہ جو بھی رکھوں گا چور دروازہ توڑے گا لے کے چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ایسا بناؤ کہ چور گھسنے نہ پائے، چور گھسنے نہ پائے، تو دروازہ خالی دروازہ لکڑی کا لا کے لگانے سے دروازہ نہیں ٹکتا، دروازہ خالی لگا دو مضبوطی نہیں ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ چوکٹ، دو بازو تین بازو لکڑیاں چاہیے، ہے نا؟ اگر اگل بغل کی لکڑیاں نہ ہو تو دروازہ مضبوط ہوگا؟ بولیے چچا، نہیں نا؟ دروازہ ٹکے گا؟ ٹنگے گا؟ نہیں۔ تو دروازے کی مضبوطی کے لیے کیا چاہیے؟ دروازے کے لیے دو بازو مضبوط چاہیے۔ علی دروازہ ہے، سرکار نے ایک چیز بیان کیا علی دروازہ، تو صرف علی کی خصوصیت ظاہر نہیں، داہنی چوکٹ کے بازو کا نام ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف کی لکڑی کا نام عمر فاروق ہے، اوپر کی لکڑی کا نام عثمان غنی ہے، اور اس میں جو لگ گیا دروازہ وہ علی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کے بغیر جیسے
کو دروازہ نہیں کہا جا سکتا، ایسے ہی علی کے بغیر، علی کے بغیر کے ساتھ اگر عمر و ابو بکر کو نہ جوڑو تو حقیقت میں تیرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہو گے کہ جناب ہمارے گاؤں میں تو 4 لکڑی ہوتی ہے نیچے کی، ہے نا؟ تو میں کہوں گا اس کو کہتے ہیں جو چوکٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ چوکٹ۔ جو نہ سمجھے وہ چوپٹ، جو نہ سمجھے وہ چوپٹ۔ ارے وہی جا رہا ہے، وہی چوکٹ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کی چوکھٹ پر پڑا ہوا تھا، کہتے ہیں نا آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہوا تھا، تو وہ جو چوکھٹ جو نیچے کی لکڑی ہے وہ اسی کی ہے جو اندر ہے، اسی کی ہے جو اندر ہے۔ سرکار آپ کی چوکھٹ پر حاضر تھی، تو اس چوکھٹ کا تعلق اندر والے سے صاحب مکان سے ہے۔ تو اب اگر تمہیں لینا ہے تو پہلے علی کے پاس، علی کے پاس، اور اگر علی نہیں تو علم نہیں۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ سارے صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن علی کی فضیلت اپنی جگہ پر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے کی بائیں پلان میں قدم رکھتا ہوں تو اعوذ باللہ شروع کرتا ہوں، اب گھوڑے پر بیٹھنے تک سورہ والناس کی تلاوت کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے مولا علی پورا قرآن تلاوت کر جائے۔ علی کی فضیلت خود مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الجباہ بسم اللہ، میں تو بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ اور اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ کسی بھی نقشے کو اٹھا لیجیے، نقشے میں ہر شہر کا، ہر ملک کا جیسا نقشہ اٹھائیے، بہار کا اٹھائیے گا تو بہار میں جتنے بہار کے ضلع ہیں سب کا نام، اور وہیں پر ایک نقطہ، وہ نقطہ بتا دیتا ہے کہ اسی میں ندی بھی ہے، اسی میں نالے بھی ہے، اس میں سڑکیں بھی ہے، اس میں جی ٹی روڈ بھی ہے، اس میں بس بھی ہے، اس میں بستی بھی ہے، اس میں گاؤں بھی ہے، اس میں شہر ہے، سب کچھ اسی نقطے کے اندر۔ اسی طریقے سے علی فرماتے ہیں میں بسم اللہ کے نیچے کا نقطہ، اور نقطہ کو یوں سب پھیلا دو تو بسم اللہ کا با، اور بسم اللہ کے بے کو پھیلا دو تو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور علی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو پھیلا دو تو مکمل قرآن ہوتا ہو۔ تو یا علی کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھو، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو علی کی سیرت کو سمجھو۔ یہ علی ہے، اور اس علی کا واقعہ سن لیجیے بچپن میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور مولا کائنات کے بچپنے کا کچھ حصہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہوا۔ سرکار کی والدہ کا وصال کب ہوتا؟ والد کا تو پہلے ہی ہو چکا، والدہ کا کب؟ 6 سے 8 برس۔ علی کی والدہ کا وصال کب ہوتا؟ 6 سے 8 برس۔ جب سرکار کی والدہ کا وصال ہوا تو آپ کے دادا نے اعلان فرمایا کون ہے جو میرے بچے، میرے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری ہے؟ اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس یہ سب مالدار تھا، کوئی آگے آ گیا، جناب ابو طالب آ گیا۔ عبد المطلب نے کہا بھی اے ابو طالب تو غریب ہے،
تو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا، تو اس بچے کا خرچ کا بوجھ کیسے اٹھا پائے گا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے میں اپنا کھاؤں گا اسی طریقے سے بچے کو بھی کھلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور بھائیوں کے مقابل میں اچھی رضا نہیں ہو سکتا ہے، نہ دے سکوں، لیکن جو آئے گا وہ میں اسے پیش کروں گا۔ حضرت مولا علی حضرت ابو طالب کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے پیار بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جناب ابو طالب نے بھی آپ کو پیار سے سرکار کی طرف دیکھا، کہا بیٹے بتاؤ اب تم کدھر جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دوڑتے ہوئے سیدھے جناب ابو طالب کے گلے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جناب ابو طالب کے گلے سے لگے، کہا عبد المطلب نے کہا بیٹا تو ابو طالب کے ساتھ رہے گا؟ کہا کہا کیوں؟ کہ مجھے ان سے بے انتہا پیار ہے، بے انتہا مجھے پیار ہے۔ خوشی خوشی لے کر کے آئے، یہ نہیں سوچا کہ غربت میں ایک اپنا گھر کو چلانا مشکل ہو رہا، اوپر سے ان کو لے کے جاؤں گا تو میری بیوی کیا کہے گی۔ لے کے گئے اور فاطمہ بنت اسد سے کہا اے میری زوجہ، یہ میرا بھتیجا ہے، آج اس کی والدہ کا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ چکا ہے، میں نے اپنے کفالت میں اس کو لے لیا۔ کہا میرے لیے میرے نصیب بلند ہے، اسی لیے اتنا پیارا بچہ میرے حصے میں اس طریقے سے آیا ہے۔ چچی نے گلے سے لگایا، ایسا پیار دیا، سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی جب فاطمہ بنت اسد کے گلے سے میرے آقا لگے، اپنی ماں کی یاد تازہ ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ فاطمہ بنت اسد نے آپ کی آنکھوں کو پورا کہا بچے تو رونے کے لیے نہیں، ساری کائنات کو تو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ فوراً آپ نے تھوڑا ہی سا گھر میں کھانا نکالا، فاطمہ بنت اسد نے اپنے دیگر بچوں کو اپنے پشت کے پیچھے ڈالا، ایک کنارے جناب ابو طالب بیٹھے، دوسری طرف آپ خود بیٹھے۔ کھانے کے لیے ایک روٹی تھی، روٹی رکھا اور سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے دیکھا کہ چچا کا چہرہ نیچے جھکا ہوا ہے، چچی کا چہرہ نیچے جھکا ہوا ہے، میرے چچا زاد بھائی وغیرہ سب ہمارے اپنی امی کے پیچھے گردن جھکائے ہوئے خاموشی سے بیٹھے، اور فاطمہ بنت اسد نے کہہ دیا تھا خبردار جب محمد عربی کھانا کھانے بیٹھے تو تم لوگ اس کی طرف بڑھنا نہیں اور تم کچھ بولنا نہیں، نہ مجھ سے اس وقت کچھ مانگنے کی تمہیں ضرورت ہے، کبھی منہ مت کھولنا۔ بچے بھی باادب تھے، خاموش ہو۔ سرکار نے غور سے دیکھا، کہا آپ لوگ، کہا آپ کھائیے نا، ہم لوگ کھا لیں گے، آپ کھائیے نا ہم لوگ کھا لیں گے۔ چچی آپ کہا نہیں بیٹا آپ کھا لو نا، ہم لوگ کھا لیں گے۔ کہا بھائیو تم لوگ تو آ جاؤ، کہا آپ لوگ کھائیے نا ہم آ جائیں گے۔ ہر طرف سے یہی جواب آیا تو میرے آقا نے کہا گھبراؤ نہیں، تم جس چیز کو چھپا رہی ہو میں محمد عربی ہر چیز جانتا ہوں۔ اب محمد عربی کو جب تم نے گلے سے لگایا ہے تب محمد عربی تنہا نہیں، سب مل کر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جب کھانا کھایا گیا سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ خدا کی قسم میرے دسترخوان پر جتنی روٹی تھی محمد عربی کے ہاتھ لگانے سے اتنا کا اتنا ہی باقی ہے۔ یہ معجزہ میرے نبی جب سن لیجیے، جب مولائے کائنات کی والدہ کا سر سے سایہ اٹھ گیا تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ کون ہے جو علی کو اپنے گلے سے لگائے، کون ہے جو علی کو گلے سے لگائے؟ تو اس وقت جتنے ان کے چچا تھے کسی بھی آگے قدم نہ بڑھایا۔ میرے آقا آگے بڑھے، کہا میں علی کو لیتا ہوں، میں علی کو لیتا ہوں۔ علی بھی دوڑتے ہوئے نبی کے قدم سے گلے سے لگایا، جیسے ہی علی کو گلے سے لگایا میرے نبی کو اپنا بچپنے کا واقعہ یاد آیا، اور پھر پوری زندگی علی کو اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ اپنے بستر پر اپنے ساتھ رکھا۔
اتنا ہی نہیں، سرکار جب رات میں عبادت کرتے تھے اور خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی تو چھپ کر عبادت کرتے، چھپ کر۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی آنکھ کھل گئی اچانک، دیکھا کہ یہ دونوں کچھ کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے غور سے دیکھا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم لوگ عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کون؟ کہا اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو یعنی پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ سرکار سے مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں میری نقل کر کے پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ ہے علی، اسی رات میں ایک روایت کے مطابق اسی رات میں مولا کائنات ایمان لایا، بچپن سے۔ تو علم کا دروازہ علی کو بنا، اور جب صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو سرکار نے اعلان فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، نبوت مجھ پر بند ہو گئی، ولایت اب علی کے در پر۔ ولیوں کا امام مولا کائنات کا بولا۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار نے اپنی زندگی ہی میں مولا کائنات کو نجف کا علاقہ سونپ دیا، جاؤ۔ اس لیے مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد مولا کائنات وہی تھے، اور جب بدر میدان احد کی تاریخ آتی تھی تو مولا علی اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نجف سے مدینہ طیبہ آتے تھے، میدان احد میں بیٹھ کر فضائل الشہداء بیان کرتے تھے، ان کی مزاروں کو فاتحہ پڑھتے، پھر وہاں سے چلے جایا کرتے مولا علی۔ الغرض اسی کڑی کو آگے بڑھاؤں، ایک وقت آیا مولا علی بھی جوان ہوئی، سرکار کی چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بھی جوان ہو گئی۔ شادی کا پیغام بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام نے بھیجا، خواہش کا اظہار کیا، لیکن جانتے سرکار نے نہ کسی صحابہ کو نہیں کہا نہیں کروں گا، نہیں یہ کبھی نہیں کہا، سرکار خاموش رہے، سرکار خاموش رہے۔ ورنہ اگر اس وقت سرکار کسی صحابی کو نہ کر دیتے تو آج کے رافضی یہ بدتمیز لوگ ہمارے صحابہ پر نہ جانے اور کیا کیا طرز کر جاتے ہیں۔ سرکار نے خاموشی اختیار کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سرکار کو اس بات کا انتظار تھا کہ جب میرے سارے معاملات رب کا مشورہ آتا ہے تو میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے لیے میرے رب کا حکم کیا۔ جبریل سے فرمایا کہ جاؤ جبریل میرے حبیب کو کہہ دو کہ میں نے فاطمہ کا رشتہ علی سے طے کر دیا ہے، علی سے طے کر دیا۔ ٹھیک ہے علی تیار ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تیاری کرو نکاح کی۔ یا رسول اللہ میں کیا تیاری کروں؟ میرے پاس ہے کیا؟ بچپن سے لے کے جوانی میدان ہر جگہ ہم آپ کے ساتھ، میرے پاس کیا ہے نہیں، کیا آپ سے چھپی ہوئی کوئی بات کا تیاری شادی کی؟ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، 2 ذرہ ملا تھا نا مال غنیمت میں 2 ذرے ملے۔ ہاں یا رسول اللہ ایک بیچو، ایک کو بیچ دو۔ مولا کائنات کا بیچ کر کے لائے، لا کے سرکار کی بارگاہ میں رقم رکھا، ادھر سے جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے فاطمہ اور علی کا نکاح عرش پر پڑھا دیا ہے، فاطمہ اور علی کا نکاح پڑھا دیا ہے، اب ان کا نکاح زمین پر آپ پڑھا دیجیے۔ جبریل سے میرے آقا پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ بتاؤ میری بیٹی کے نکاح کا گواہ کون بنا تھا؟
मेरी बेटी का वकील कौन बना और मेरी बेटी के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मीकाईल और इस्राईल फातिमा के निकाह के गवाह बने हैं और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील ने आपकी बेटी का निकाह का खुतबा पढ़ाया है और आपकी बेटी का वकील खुद रब्बे कायनात बना था। हे मौल मेरे आका, अब हुक्म है कि देर न कीजिए, फातिमा का निकाह पढ़ा दो। जब जमीन पर खातून जन्नत का निकाह हुआ तो हूरा ने जन्नत में एक पेड़ है जिसका नाम है शजरे तूबा, उनकी टहनियों को पकड़ कर झूला झूलने लगे। झूल झूल करके हर एक फरिश्ते, हर हिलमा एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। मुबारक देते देते जब पत्तियां झड़ने लगी जन्नत के अंदर, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये सारी शजरे तूबा की पत्तियों को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। जब इकट्ठा हो गया जिब्रील लेके गए, ए अल्लाह ये वो पत्तियां हैं जिसका तूने हुक्म दिया था, क्या करूं? कहा हिफाजत से रखो। कहा मौला इस पत्ती का होगा क्या? कहा ये कयामत के दिन काम आएंगे। किस दिन काम आएंगे? कयामत के दिन, जब हिसाब और किताब हो चुका होगा। लोग सोच रहे ईमान नामे अमाल तौलाने के बाद हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत का दरोगा वही पकड़ लेगा। कहाँ जा रहा है? हो गया जन्नत में जाऊंगा। सनद किया है तेरे पास, सनद किया है कि तेरा हिसाब और किताब अभी तो मीज़ान अमल से आ रहा हूँ, सरकार के करम से मुझे निजात हासिल हो गई, जन्नत में जा रहा हूँ, जाने दो। जाओ पहले सनद लेकर आओ। तो यहाँ भी जाने के लिए टिकट और सनद कहाँ? जाओ कहाँ जाना होगा? का देखो उधर भीड़ लगी हुई है। मौला अली अपनी शान और शौकत के साथ जलवा अफरोज होंगे, निगाहें दूर तक देख रही होंगी कि लोग नामे आमाल से निपटने के बाद अली की बारगाह में हाजिर हैं, सनद जन्नत ले रहे हैं अली से। इसीलिए तो जब दौरे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत का जमाना आया तो फजर की नमाज के बाद सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी से टेक लगा कर बैठ गए। मौला कायनात जब आए तो देखने के साथ मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुरा दिया तो अली ने पूछ लिया कि है बाबा अगर ये बताओ आप मुझे देख करके मुस्कुराए क्यों, जबकि मुस्कुराने की कोई वजह नहीं? क्या आपने मेरा मजाक उड़ाया? कहा नहीं, मैंने आपका कोई मजाक नहीं उड़ाया। फिर आप मुस्कुराए क्यों? का वजह यह है कि मुझे सरकार की एक हदीस याद आ गई है। कहा कौन सी हदीस? अली याद करो कि मेरे नबी ने फरमाया था कि कयामत के दिन जब हिसाब किताब हो चुका होगा तो लोग अली की बारगाह में जन्नत में जाने की सनद हासिल करेंगे, और जब अली जब तुम बांटना तो तुम उस वक्त अबू बकर को भूलना नहीं, मुझे दे देना। ये हदीस याद आ गई इसलिए मैं याद किया, मुस्कुरा दिया। तो ये बाबकर आपको सरकार की इतनी हदीस याद है और आगे की हदीस याद नहीं? क्या कहा? मेरे नबी ने मुझसे फरमाया था कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को दोगे जिसके दिल में अबू बकर और उमर की मोहब्बत होगी। अगर इनकी मोहब्बत है तो जन्नत में जाने का टिकट दिया जाएगा, और अगर इनकी मोहब्बत नहीं है तो हर किस टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मालूम हुआ कि फातिमा और अली का निकाह एक निकाह ही नहीं बल्कि जन्नत में जाने का जरिया बनाया गया है। और हकीकत तो यही है, मालिक खाली के जन्नत मेरा रब है, मालिक के जन्नत रसूल है, और बांटने वाले सनद देने वाले मौला अली है, और जन्नत में जिसके साए होंगे वो कोई और नहीं, इमाम हसन और हुसैन हमारे इस्तकबाल के लिए जन्नत में। हमारे किसकी हमारी सरदारी रहेगी? हमारी सरकार इमाम हसन और हुसैन जन्नत के सरदार होंगे, हम जन्नतियों के सरदार वही होंगे और उनके शेर साया होंगे। कितने बड़े खुश नसीब है कि दुनिया में भी हो तो हसन और हुसैन का नारा हो, और कब्र में भी जाए तो हसन और हुसैन का साथ हो। प्यारे, हम अपनी किस्मत पर जितना नाश करें कम है, लेकिन ये सब कब होगा? जब हसन और हुसैन की औलाद से मोहब्बत करोगे, उनकी आय से मोहब्बत रखोगे, उनके कदमों में अपनी जान निछावर करोगे, उनसे सच्ची अकीदत रखोगे, तो यकीन मानो आज शमसुद्दीन का साया तुम्हारे सर पर एक दुनिया ही में नहीं बल्कि कयामत में भी इनका साथ तुम्हारे साथ। वक्त नहीं, 20 मिनट और।
بس 2-4 منٹ اور مزہ آ رہا ہے؟ جی آپ کو تو نہیں آ رہی ہے، آپ کو مزہ کر دیا جو سویا سو سویا، جو جاگا تو پایا، جھومیے جم کر نیند میں جھومیے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بے شک خانقاہوں کا مزاج ہی کچھ اور ہے۔ اب آئیے، حضرت کا اشارہ بھی تھا کہ تھوڑا سا کربلا میں پہنچیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی اور امام حسن رضی اللہ تعالی یہ 2 حضرات وہ عظیم ذات بابرکات ہیں کہ جنہیں صحابہ دیکھتے تھے تو سرکار کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد جب کسی صحابی کو خواہش ہوتی تھی میں اپنے نبی کا دیدار کروں تو حسنین کریمین کو ساتھ کھڑا کر کے زیارت کر دیا کروں۔ اس لیے کہ امام حسن کمر سے اوپر سرکار کی شبیہ، امام حسین کمر سے نیچے سرکار کی شبیہ، اور اسی نسل عظیم کی ایک ایسی عظیم نسل تھی جو 18 سال کی کڑیل جوانی میں کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے یزیدیوں کو دھول چٹایا۔ اس عظیم ذات کا نام سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ چہرے سے، آنکھ سے، پاؤں سے، پیشانی کی چمک اور دمک سے، سرمدی نگاہوں سے، تکلم انداز سے ہو بہو سرکار کے عکس جمیل کا نام حضرت علی اکبر۔ وہ حضرت علی اکبر جب میدان کارزار میں تشریف لائے تو عبید اللہ ابن زیاد اور سعد ابن ابی وقاص اعلان کیا تھا کہ خبردار کوئی آگے نہ بڑھے، علی اکبر سے مقابلہ نہ کرے۔ اور خود سعد ابن ابی وقاص ریتیلی ریت کے پہاڑ پر وہاں سے اتر کر کے حضرت علی اکبر کی بارگاہ میں آئے اور اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کیا تو سب سے پہلے جملہ یہی تھا، یہ علی اکبر آپ اتنے خوبصورت حسین اور جمیل ہو، آپ کو دیکھنے کے ساتھ ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے، لیکن ان کے قلب میں تو مہر لگ چکی تھی دولت کے نشے میں ملک رائے کی حکومت حاصل کرنے کی۔ منکر دین ہو کر، منکر مسائل شرعیہ ہو کر مکمل اسلام سے ٹکرائے، جبکہ جانتے تھے ان سے ٹکرانا اپنی عاقبت کو برباد کرنا۔ مقابلے پر علی اکبر مان جاؤ۔ میرے علی اکبر نے کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ چلا جاؤ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اپنے نانا کا دیا ہوا ایمان برباد کر دوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مایوس ہو کر کے وہ بھی چلے۔ اسی دھرتی پر ایک چھوٹی بچی تھی جن کا نام حضرت سکینہ ہے، جن کی کان کی بالی کو یزیدیوں نے چھینا، راستے میں جب لے جانے لگے تو ان کے رخسار مبارک پر تماچے بھی مارے گئے۔ ظلم و ستم کی کوئی ایسی انتہا نہ ہو کہ جو مظلوم سکینہ کے اوپر نہ ڈھائے گئے، لیکن صابرہ شاکرہ بہن
حضرت سیدہ زینب علیہ الصلوۃ والتسلیمہ نے اپنے بھائی کا وہ حق جو کربلا کے میدان میں جو ایک بہن کا کئی حق ہوتا ہے، حضرت زینب نے حق ادا کر کے دکھایا، پوری پہرےداری ذمہ داری کے ساتھ، کبھی بھائی کے جنازے کی، کبھی اپنے ننھے منھے اون محمد کی قبر کی، کبھی سکینہ کے خشک ہونٹوں کی، کبھی بیمار زین العابدین کے ماتھے مبارک کو چومنے میں، ان کو ہوش میں لانے میں کبھی کوئی کمی نہ کی۔ ایسی پھوپھی، ایسی چچی، ایسی بہن کو حضرت زینب کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنے بھائی کے جان کا صدقہ اتارنے کے لیے اپنے نونہالوں کو راہ خدا میں قربان کیا، اور دختر علی نے یزیدیوں کی وہ حالت کی کہ تم سمجھتے ہو کہ 4 سے 5 دن ہو گئے، بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں مجبور کر دے گی، ہم اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ کر، ان کی بے حرمتی کو دیکھ کر ہم لوگ تمہارے قدموں میں گر کر بھیک مانگیں گے۔ سیدہ زینب نے کہہ دیا تھا کہ یزیدیوں یاد رکھو، میرے رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان ہاتھ سے نہیں دیا جائے گا۔ تم ظلم کے جو انتہا چاہو ڈالو، بازار کوفہ میں گھمایا گیا، آپ نے برداشت کیا، شام کے بعد شام میں یزید کے دربار میں لایا گیا، آپ نے سارے ظلم کو برداشت کیا، اور جب حضرت سیدنا امام زین العابدین اور حضرت زینب کی طرف مخاطب ہو کر کے یزید نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تیرا بھائی سچ ہوتا تو اس کرسی پر وہ ہوتا، لہذا میں سچ ہوں اور حق پر ہوں، اسی لیے کرسی پر میں ہوں، تیرا بھائی کا سر میرے نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھ آج ہماری حکومت ہے، آج میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے میں اسی ملک شام کی جامع مسجد سے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر، جیسے ہی اذان بلند ہوئی، امام زین العابدین نے پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان خاموش رہی ہے، ابھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کہا، مؤذن نے کہا، جواب خاموشی سے دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، خاموشی سے امام زین العابدین نے جواب دیا، اور جیسے ہی کلمہ رسالت مؤذن نے کہا اشہد ان محمد، بولو بھائی رسول اللہ، جیسے ہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین بول پڑے کہ یزید دربار تیرا ہے، یزید سپاہی تیرے ہیں، یزید ملک تیرا ہے، یزید دربار تیرے سجے ہیں، سپاہی تیرے ہیں، حکومت تیز بازاری تیری ہے، لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جامع مسجد تیری ہے، لیکن وہاں سے تیری حکومت کا اعلان ہو رہا ہے یا میرے نانا کی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے؟ تو جتنے یزیدیوں نے کہا تھا، موجود جو سب نے کہا تھا حسین کے نانا کی حکومت قائم ہے، حسین کے نانا کی حکومت قائم ہے۔ سچائی کا عالم یہ ہے کہ جب سچ بولتا ہے تو سر چڑھ کر کے بولتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ظالم کی تعداد کتنی ہے۔ ابھی تک بکواس ہو رہی تھی، صبر کرنے والی اولادیں صبر کر رہی تھی، ضبط کرنے والے لوگ ضبط کر رہے تھے، لیکن جب سچائی کا اعلان ہوا تو انہی کی مسجد سے اس کا جواب مل گیا، انہی کی حکومت سے ان کا جواب مل گیا کہ دیکھ تو لاکھ ظلم تو کر سکتا ہے لیکن سچائی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم اہل ایمان وہ ہے جو کبھی تعداد کو نہیں، ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کو دیتا کرتے ہیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ آج حضرت کا آستانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارے بیچ میں ہم اپنا فیض کیسے بانٹتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کو کیسے اپنے دامن میں بلاتے ہیں،
ہم تو قبر کے اندر ہے، مانو مٹی کے نیچے ہیں، زمانہ ہو گیا ہے لیکن ہر سال آتا ہے۔ اگر کسی نیتا کی دعوت میں لوگ اتنے نہیں جاتے جو کسی بلائے اولیاء کے آستانے پر، ابھی اجمیر میں لوگ چلے، کل ہی پرسوں کی تو بات ہے، 10 دن پہلے کی، 15 دن پہلے، ابھی اتنے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ لوگوں کو دعوت نامہ بھیجا تھا یا قبر سے ٹیلی فون کیا میرا عرس ہے آ جاؤ، میرے یہاں آ جاؤ؟ نہیں، غریب نواز کا عرس آتا ہے، کیا غریب نواز پہلے سے کہتے ہیں آ جانا چھٹی میں؟ یا تو چھٹی آنے سے 3 مہینہ پہلے ٹکٹ بک، ٹرینیں فل۔ غریب نواز نے کون سا کام کیا؟ بس یہی کہ من کان للہ فکان اللہ لہ، کہ وہ پہلے خدا کے ہو گئے تو ساری خدائی ان کی ہو گئی۔ آج وہ اجمیر میں ہیں، 800 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، پوری دنیا کے لوگ دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ خواجہ کی چھٹی آ گیا۔ حکومت اولیاء اللہ سے محبت کرو، ان کی ہر در سے لگے رہو۔ جب دنیا میں ان کے در سے لگے رہو گے، ان کے سچے غلام بن کے رہو گے، تو قیامت میں تو اتنی لاج یہ ضرور رکھیں گے کہ میں جنت میں جاؤں، میرا غلام جہنم میں چلا جائے۔ ہو سکتا ہے نہیں؟ دیکھو نا، یہی غوث پاک ہمارے جذب میں ایک دن آ گئے، اعلان فرما دیا کہ کل فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھ لے وہ جنتی، اور جو اعلان کو عام کر دے وہ جہنمی۔ جتنے نے سنا سب خاموش، اسی میں خواجہ معینالدین اجمیری کہا چلو ایک میں ہی جہنم میں جاؤں گا، چلو اگر میرے نصیب میں جہنم تو جہنمی سے، لیکن اپنے ایمان والے بھائیوں کو جنتی تو بنا دیا۔ گھر گھر اعلان کر دیا، دیکھو آج رات بھر سونا نہیں، فجر میں غوث پاک کے پیچھے مسجد میں چلے جاتے۔ کاہے؟ غوث پاک نے اعلان کیا جو آج پڑھ لے گا نماز تو سب سوچے، جیسے آج اگر کوئی پیر میاں آ جائے اعلان کر تو کہا سوچیں گے لوگ چلو ایک ہی دن تو فجر کی بات ہے، باقی تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، جلدی سے پہنچ چلو۔ غریب نواز نے اعلان کر دیا، جامع مسجد میں غوث پاک نے فجر کی نماز پڑھی، جب سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ہے یہاں ایک صف پہ آفت ہے، یہ پوری جامع مسجد فل، پوری مسجد بھری ہوئی۔ بھائی تم لوگ کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ اعلان ہوا جو غوث اعظم کے پیچھے فجر پڑھ لے گا وہ جنتی۔ اچھا یہ اعلان سن کر آپ لوگ آ گئے، کہ یہ اعلان کس نے کیا؟ اب سب خاموش، خواجہ صاحب نے منع کر دیا تھا میرا نام مت بتاؤ، خاموش کھڑے ہو گئے۔ کہ حضور میں نے ہی کہا تھا، کہ معین الدین تم نے یہ اعلان سنا تھا کہ جو میرے پیچھے پڑھی نماز فجر کی تو وہ جنتی، دوسرا اعلان نہیں سنا تھا تو اس رات کو فاش کر دے وہ جہنمی؟ کہ وہ بھی سنا تھا حضور، کہ وہ بھی سنا تھا، اس کے بعد بھی کہاں ایسا کیوں کیا میرے معین؟ چونکہ سگے خالہ زاد بھائی تھے غوث پاک اور خواجہ غریب نواز سگے خالہ زاد۔ کہا حضور میں نے پہلے سوچا کہ ٹھیک ہے آپ کا اعلان اپنی جگہ پہ صحیح ہے، رات بڑی غور کیا اس جملے پر، پھر میں نے سوچا میں ایک جہنم میں جاؤں اتنے کو تو جنتی بنا دوں کم سے کم۔ اب میرے لیے تو آپ کہہ چکے ہیں جو رات فاش کرے گا وہ جہنمی، تو میں تو چلا اپنی راہ، کم سے کم یہ تو پڑھ کر کے جنتی ہو گئے نا۔ تب غوث اعظم فرماتے ہیں معین الدین اتنا کو جنتی بنانے والا وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ارے جب یہ جنتی ہوں گے تو تم بھی جنتی۔ اسی لیے تو غریب معین الدین تھے، اس دن سے فرمایا کہ تم غریب نواز ہو، غریب نواز۔
یہ وہ لوگ ہیں تو دنیا میں جنتی بنا دے، لائن کھدوا دے تو عالم بنوا دے، آنکھ بند کرا کر کے ہاتھ رکھ دے تو ولی بنا دے، ایسے ایسے بولے ولی دوسرے، اور ایک آنکھ بند کروا کے ایک تماچا مارے تو دیوا سے اجمیر پہنچا دے، اور اجمیر والے آنکھ بند کرا کے ایک تماچا مارے تو ناؤ دیوا پہنچ جائے۔ یہ تو ولیوں کی شان ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ ان کی محبت میں غرق ہو چکا ہوتا ہے تو ولی ہے۔ رات آپ جس آستانے سے آئے ہیں یہ اللہ کے ولی کا ہی آستانہ نہیں، یہ آل رسول کا بھی آستانہ ہے۔ ان سے محبت نبی سے محبت، ان سے محبت علی سے محبت، ان سے محبت خاتون جنت سے محبت، ان سے محبت حسن و حسین سے محبت۔ اور ایک چیز اور جان لیجیے کہ 22 رجب کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پہ کچھ لوگ الٹا سیدھا بہت چل رہے ہیں، جب ان کی تاریخ پہلی ہے 22 کا کو گھسڑ رہے ہو بیچ میں۔ صحابی رسول ہیں، کوئی رہ نہیں، کاتب وحی راہی تھے، ٹھیک ہے، صحابی ہیں، اچھی بات ہے، اپنی جگہ ان کا مقام، لیکن بغض و عناد میں تاریخ کو ہیر پھیر کرو زبردستی، یہ کاہے کو نیا نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں؟ شادی سے جو چل رہا ہے چلنے دو، اپنے کو ایک گروہ ثابت کر کے ایک الگ فرقہ بنانا چاہتے ہو کیا؟ خدا کے واسطے جو کرتے آئے ہو ویسے کرو، نیاز کوئی بھی ہو احترام ہر نیاز کا ہوگا، چاہے 11ویں شریف کی نیاز کرو، 6 شریف کی کرو، یا 22 رجب کی کرو، امام جعفر صادق کی کنڈے کی نیاز، کوئی بھی نیاز کرو، اس کا احترام ہر حال میں ہوگا۔ اس کے علاوہ اہل کشی کی نقل نہ کرو کہ بس یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، اسی میں ہاتھ دھونا ہے، اسی برتن کو رقم کر دیا، یہ اہل کشی نیاز نہیں لے جا سکتے، ایسا کچھ نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہم کوئی شہر سے نہیں ہیں، کسی شہر سے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سرکار کے دور سے ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ کوئی اگر آپ کو کسی شہر سے منسوب کرے تو سیدھا کہہ دینا کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، سمستی پور کا ہوں تو سمستی پوری کہوں گا، پٹنہ کا ہوں تو پٹنہ ہی کہوں گا، بہار کا ہوں بہاری کہوں گا، گیا کا ہوں تو دیوانی ہی کہوں گا۔ یہ نسبت رکھو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اس کا غلط ریاکشن یہ ہو رہا ہے کہ جس کو اہل سنت والجماعت کا کہنے کا حق نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا بورڈ لگا کر کے تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا بھول گئے ہو۔ لہذا مسلمانوں اپنی تاریخ کو چھوڑو نہیں، بولو شان سے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں، اور اپنے مشن میں ہم اپنے فلانے عالم فلانے مولانا اپنے فلانے پیر کے متفق سچائی اور ایمانداری کی بولی بولے، جھگڑے اور لفڑے والے نہیں، اختلاف کی بات ختم کرو۔ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز شروع سے چلی جائے امام جعفر صادق، وہ نہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے اور نہ ہی آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس کی تاریخ کو امام جعفر نے خود اپنی نیاز دی ہے، اور وہ شکرانے کی نیاز تھی۔ امام جعفر صادق کو اللہ کوئی قید نہیں، جس وقت چاہیے بتائیے، آپ کو جس وقت میسر
اب چونکہ صبح کے وقت کیوں دلوائی جاتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت فرشتے برکت لے کر کے اسی وقت نازل ہوتے ہیں، اور سرکار نے دعا فرمائی ہے اے اللہ ہماری امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا فرما۔ یہی حدیث ہے جس کی وجہ سے صبح کے وقت ہم پاتے ہیں۔ اور جلدی سے دروازہ کھولے، ہمارے ہاں سب سوتے رہتے ہیں فجر کے وقت 11 بجے دن میں دروازہ کھولے، بعد میں کہیں تعبیذ دے دیجیے بابا، تعبیذ دینے سے برکت ہی نہیں ہو جاؤ گے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکنا نہیں حاصل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ چادر کی تیاری ہو رہی ہے۔